تصور کریں ایک ایسی فلک بوس عمارت کا، ایک ایسا دیویاکل ٹاور جسے کسی بہت بڑے گنجان آباد شہر کے بالکل مرکز میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اور دہائیوں تک وہ عمارت اس شہر کے منظر نامے پر پوری طرح چھائی رہے۔ بالکل، مطلب آپ شہر کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہیں نا، آپ کو اسی عمارت کا غلبہ نظر آئے۔ وہ اتنی مضبوط دکھائی دے کہ لگے کوئی طوفان اسے ہلا ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ بظاہر ناقابل تسخیر نظر آنے والی اس عمارت کی بنیادوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور بالآخر وہ اپنا توازن کھو بیٹھتی ہے۔ اور دیکھیں، جب اس سطح کا کوئی سٹرکچر ہچکولے کھاتا ہے نا، تو اس کا ملبہ وہ صرف اس کے احاطے تک محدود نہیں رہتا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس عمارت کی لرزش سے پورے شہر کا نظام، اس کا ٹریفک، اس کی معیشت، سب کچھ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ عمارت محض ایک ڈھانچہ نہیں ہوتی، وہ شہر کے ماحولیاتی نظام کا باقاعدہ ایک حصہ بن چکی ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم بالکل ایسی ہی ایک دیوائی شیل سیاسی عمارت کا گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک انتہائی اہم، پیچیدہ اور طاقتور باب کی، یعنی متحدہ قومی موومنٹ یا MQM کے عروج اور اس کے زوال کی۔ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہاں، اور ہماری اس پوری گفتگو کا واحد ذریعہ دی رائز اینڈ فال آف دی متحدہ قومی موومنٹ نامی کتاب ہے۔ ہمارا مشن بس یہ سمجھنا ہے کہ کیسے محرومی کے احساس سے جنم لینے والی ایک تحریک کراچی کی سب سے بڑی طاقت بنی اور پھر اس کا تنظیمی ڈھانچہ کیسے بکھرا۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جی پلیز۔ چونکہ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس میں سنگین سیاسی نوعیت کے واقعات اور الزامات شامل ہیں، تو ہمارا مقصد کسی بیانیے کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، نہ ہی ہم دائیں یا بائیں بازو کی کسی سیاست کی طرفداری کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف فراہم کردہ حقائق اور تاریخ کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ جی، یہ غیر جانبدارانہ زاویہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم جذبات سے ہٹ کر اس کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ دراصل اربن سوشیولوجی اور سیاسی طاقت کے حصول کی ایک انتہائی دلچسپ کیس سٹڈی ہے۔ اچھا، تو پھر اگر ہم شروعات سے شروع کریں تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا فلیش بیک میں جانا ہوگا۔ بات 1984 میں MQM کے قیام سے شروع نہیں ہوتی، اس کی جڑیں اگر ہم کتاب کے مطابق دیکھیں تو وہ 1947 کی ہجرت میں پیوست ہیں، جب بر صغیر کی تقسیم کے بعد اردو بولنے والے مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد نے سندھ، خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کا رخ کیا تھا۔ جی بالکل۔ اب شروعات میں تو یہ کمیونٹی ریاستی نظام اور خاص طور پر بیوروکریسی کا ایک اہم حصہ تھی، لیکن کتاب واضح کرتی ہے کہ 1970 کی دہائی تک آتے آتے ان میں ایک گہرا احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز پر تھوڑی وضاحت چاہوں گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون سا مخصوص میکانزم تھا جس نے اس پڑھے لکھے طبقے کے اندر اچانک اتنی بے چینی پیدا کر دی۔ یہ محرومی صرف ایک جذباتی احساس تھا یا اس کی کوئی ٹھوس معاشی وجوہات بھی تھیں؟ اس کی بہت ٹھوس اور باقاعدہ پالیسی کی سطح پر وجوہات تھیں۔ یہ صرف کوئی مبہم سا احساس نہیں تھا۔ کتاب کے مطابق اس بے چینی کی سب سے بڑی وجہ کوٹا سسٹم کا نفاذ تھا۔ کوٹا سسٹم؟ جی، جب سرکاری نوکریوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلوں کو شہری اور دیہائی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا تو کراچی کے نوجوانوں کو، جن کی اکثریت اردو بولنے والوں پر مشتمل تھی، انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کے لیے ترقی کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ یعنی انہیں لگا کہ میرٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ میرٹ کو نظر انداز کر کے ان کی معاشی اور سماجی بقا کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ایسے طبقے کے لیے جس کا کل سرمایہ ہی تعلیم اور سرکاری ملازمتیں تھا، یہ تو ایک معاشی موت کے مترادف تھا نا؟ صحیح۔ اگر میں اس صورتحال کو آج کی کارپوریٹ زبان میں ایک سٹارٹ اپ کی تمثیل سے جوڑوں تو یہ بالکل ایک ایسے معاشرتی خلا کی طرح تھا جس کا کوئی سیاسی حل موجود نہیں تھا۔ بالکل، ایک بہت بڑا سیاسی خلا تھا۔ ہاں، کیونکہ اس وقت کی جو روایتی سیاست تھی، جس میں بڑے جاگیردار، سرمایہ دار یا مذہبی جماعتیں شامل تھیں،
وہ اس شہری مڈل کلاس کی روزمرہ کی پریشانیوں سے براہ راست جوڑ نہیں پا رہی تھیں، اور پھر اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک سٹارٹ اپ ابھرتا ہے۔ جی 1978 میں الطاف حسین کی جانب سے طلبہ تنظیم APMSO بنائی جاتی ہے، جو آگے چل کر 1984 میں مہاجر قومی موومنٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آپ کا یہ سٹارٹ اپ والا زاویہ بہت موضوع ہے، مطلب ہر کامیاب تحریک کی طرح انہوں نے اپنے ٹارگٹ آڈینس کے سب سے بڑے درد کو پہچانا، پین پوائنٹ کو ہٹ کیا۔ جی انہوں نے کوئی بہت بڑے نظریاتی یا عالمی انقلاب کے نعرے نہیں لگائے، ان کا بیانیہ بہت سیدھا اور زمینی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مڈل کلاس کے حقوق، تعلیم کے مواقع اور روزگار کے تحفظ کی بات کریں گے۔ اور چونکہ لیڈرشپ خود بھی اسی متوسط طبقے سے تھی تو لوگوں کو ان میں اپنا عکس نظر آیا۔ بالکل، کنیکشن بہت مضبوط تھا۔ لیکن دیکھیں یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے گروہ حقوق کی بات کرتے ہیں۔ حقوق مانگنے سے آپ کو ہمدردی یا مقبولیت تو مل سکتی ہے، لیکن MQM نے محض چند سالوں میں کراچی جیسے شہر کی سڑکوں پر جو ایک بے پناہ سٹریٹ پاور حاصل کر لی، وہ حیران کن تھی۔ جی بے مثال سٹریٹ پاور تھی۔ کتاب میں بھی ذکر ہے نا 1986 میں نشتر پارک کراچی کے اس مشہور جلسے کا، مطلب لاکھوں افراد کا مجمع تھا، لیکن مجال ہے جو کوئی بے نظمی ہو، ایک اشارے پر مکمل خاموشی۔ اتنی بڑی طاقت اور ایسا فوجی طرز کا نظم و ضبط صرف تقریروں سے تو نہیں آ جاتا۔ صحیح۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس مشینری کے کام کرنے کا اصل طریقہ کار کیا تھا؟ یہ اس کتاب کا سب سے کلیدی حصہ ہے۔ وہ مشینری دراصل ان کا تنظیمی ڈھانچہ تھا۔ انہوں نے روایتی سیاست دانوں کی طرح صرف الیکشن کے دنوں میں عوام کے پاس جانے کا طریقہ نہیں اپنایا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پورے شہر کو مائکرو لیول پر منظم کیا، مطلب شہر کو زونز میں، زونز کو سیکٹرز میں، اور پھر سیکٹرز کو یونٹس میں تقسیم کیا گیا۔ ہر گلی، ہر محلے میں ان کا ایک یونٹ موجود تھا۔ اچھا، ایک مکمل نیٹ ورک۔ جی، اور یہ یونٹس محض سیاسی دفاتر نہیں تھے، یہ ایک طرح سے مقامی حکومت، تھانے اور ویلفیئر سینٹر کا مرکب بن چکے تھے۔ کسی کے گھر میں پانی کا مسئلہ ہے، کسی بچے کا داخلہ نہیں ہو رہا، تو وہ سیدھا MQM کے یونٹ انچارج کے پاس جاتا تھا۔ تو مطلب انہوں نے ریاست کے متوازی ایک ایسا نظام کھڑا کر دیا جس نے عام آدمی کی زندگی کو مکمل طور پر اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ تو ایک ایسا ڈیلیوری میکانزم تھا جو شاید ریاست سے بھی زیادہ تیز تھا۔ بالکل، اور اسی بے مثال تنظیمی طاقت کے بلبوتے پر وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے۔ 80 کی دہائی کے آخر اور 90 کی دہائی میں وہ سندھ کے شہری علاقوں کے بلا شرکت غیر حکمران بن گئے۔ کوئی بھی وفاقی حکومت ان کے بغیر نہیں بن سکتی تھی۔ اور پھر انہوں نے اپنے نام سے مہاجر کا لفظ ہٹا کر اسے متحدہ قومی موومنٹ کر لیا تاکہ ایک قومی جماعت بن سکیں۔ یہاں تک تو یہ واقعی ایک انتہائی کامیاب سیاسی جدوجہد کی کہانی لگتی ہے۔ جی لگتی ہے۔ لیکن جب ایک مقامی تحریک اتنی بڑی سیاسی اور ریاستی طاقت بنتی ہے نا، تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ چیزیں بہت تیزی سے پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس تنظیم کا وہ متضاد اور تاریک دور شروع ہوتا ہے، وہ دور جس نے کئی دہائیوں تک کراچی کو عدم استحکام کا شکار رکھا۔ دیکھیں، جب آپ اقتدار کے مرکز میں آتے ہیں، خاص طور پر کراچی جیسے شہر میں جہاں وسائل محدود ہیں اور مقابلہ سخت ہے، تو سیاست صرف پارلیمنٹ تک محدود نہیں رہتی، وہ سڑکوں کی جنگ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں تفصیلاً ان سنگین الزامات کا احاطہ کیا گیا ہے جو اقتدار کے ان سالوں میں پارٹی پر لگے، جن میں بھتہ خوری، مخالفین کی ٹارگٹ کلنگ، شہر کو زبردستی بند کرانا اور باقاعدہ مسلح ونگز چلانے جیسے معاملات شامل ہیں۔ یہاں میں تھوڑا رک کر اس کے پیچھے چھپی منطق کو سمجھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو واقعی الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ جی بتائیں۔ آپ ایک ایسی جماعت ہیں جس کی بنیاد یونیورسٹی کے پڑھے لکھے طلبہ نے رکھی، جو قلم، تعلیم اور دفتروں میں روزگار کی بات کرتے تھے۔ وہ جماعت اچانک ایک پرتشدد شہری تصادم کے الزامات میں کیسے گھر سکتی ہے؟ کیا اقتدار کی کشمکش نے اصل نظریے کو دھندلا دیا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب کراچی کی اس وقت کی زمینی حقیقت میں چھپا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مسلح ونگز بنے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیوں بنے۔ وجوہات کیا تھیں؟ کراچی میں وسائل یعنی زمین، ٹرانسپورٹ، صنعتی علاقے، ان پر قبضے کی ایک بہت بڑی غیر رسمی معیشت یعنی
इनफॉर्मल इकोनॉमी चलती थी। मुख्तलिफ नस्ली और सियासी ग्रोह इन वसाइल पर कंट्रोल के लिए आपस में बरसरे पैकार थे। अच्छा। शुरुआत में जब लिसानी फिसादात हुए तो मोहल्लों की सतह पर खुद साख्ता दिफाई कमेटियां बनी, लेकिन वक्त के साथ और इक्तदार की इस कशमकश में तहफ़्फ़ुज़ का ये तरीक़ाकार सियासी तसल्लुत बरकरार रखने के लिए एक जारहाना हथियार में तब्दील हो गया। मतलब डिफेंस से ऑफेंस की तरफ चले गए। बिल्कुल। किताब इस इर्तिका को वाज़े करती है कि जब रियासत कमज़ोर हो और सियासी ताकत का दारोमदार सड़कों पर कंट्रोल से हो तो तशद्दुद एक सियासी हरबा बन जाता है। यानी आपको अपने वोटर को तहफ़्फ़ुज़ देने और मुखालिफिन को दबाने के लिए इसी तशद्दुद का सहारा लेना पड़ा, जिसने एक ऐसा विशिष्ट साइकिल या शैतानी चक्कर शुरू कर दिया जिससे निकलना नामुमकिन हो गया। जी, और इसका नतीजा ये निकला कि बिलाखिर रियासत हरकत में आ गई। 1990 की दहाई और उसके बाद कराची में यके बाद दीगरे मिलिट्री और पुलिस ऑपरेशन शुरू हुए, जिसमें एक तरफ तो रियासत ने सख्ती से इस नेटवर्क को कुचलने की कोशिश की और दूसरी तरफ पार्टी का मुसलसल ये दावा रहा कि वो रियासती जबर का शिकार हो रहे हैं। और इस दौर की सबसे अनोखी बात ये थी कि ये दोनों मुतवाज़ी हक़ाइक़ एक ही वक्त में चल रहे थे। आप जरा तसव्वुर करें, एक तरफ MQM के वज़रा वफाकी और सूबाई कैबिना में बैठकर हुकूमत चला रहे हैं। हाँ, वो हुकूमत का हिस्सा थे। जी, और ऐन इसी वक्त कराची की गलियों में उनके कारकुन रियासती इदारों की कार्रवाइयों से बचने के लिए रूपोश हैं। ये शहरी ताकत और रियासती रट के दरमियान खिंचाव की एक गैर मामूली मिसाल है। वाकई। लेकिन इन सब ऑपरेशंस के बावजूद भी इनका वोट बैंक तो नहीं टूटा ना? नहीं, इन मुसलसल रियासती ऑपरेशंस ने पार्टी के तंजीमी ढांचे को वक्ती तौर पर कमजोर जरूर किया, लेकिन इलेक्शन जब भी हुए मैंडेट उन्हीं का निकला। लेकिन देखें, जब एक इमारत मुसलसल बैरूनी हमलों का सामना करती है तो बैरूनी दीवारें तो शायद खड़ी रहें, लेकिन जो अंदरूनी बीम्स होते हैं, बुनियादें होती हैं, वो थकना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दहाइयों की इस कशमकश और अंदरूनी तोड़-फोड़ ने इस मशीनरी को अंदर से खोखला कर दिया था। और फिर हम आते हैं साल 2016 पर, वो साल जिसने इस पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। किताब के मुताबिक बैरूनी दबाव से ज़्यादा जो चीज़ इस इमारत के गिरने का सबब बनी वो एक अंदरूनी चिंगारी थी। 22 अगस्त 2016 का दिन, जिसका किताब में बहुत गहराई से तज्जिया किया गया है। अल्ताफ हुसैन की जानिब से की जाने वाली वो मुतनाज़िया तकारीर, जिसके बाद रियासत के लिए मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं बची थी, ये वो रेड लाइन थी जिसने सब कुछ बदल दिया। फौरी तौर पर दफातर सील कर दिए गए और रियासत ने वाज़े पैगाम दे दिया कि अब इस बयानिए के साथ कोई सियासी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसका सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल खुद पार्टी के अंदर से आया। मकामी क़यादत, जो पहले ही इतने सालों के ऑपरेशंस और तनाव से थक चुकी थी, उसने बानी MQM से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, पाक सरजमीन पार्टी। जी, कई धड़े बन गए। इसे अगर हम रोजमर्रा की एक मिसाल से समझें, फर्ज करें एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट दहाइयों से लोग खरीद रहे हैं। अचानक वो ब्रांड 2 या 3 हिस्सों में बंट जाए और हर दुकानदार कहे कि असली प्रोडक्ट मेरे पास है। इसका नतीजा क्या होता है? कंफ्यूजन। बिल्कुल। जो आपका सारिफ है या इस सियासी सूरत हाल में जो आपका वोटर है, वो शदीद उलझन और ब्रांड कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। और ये कंफ्यूजन किसी भी तंजीम के लिए जहर कातिल होती है। जब लीडरशिप आपस में लड़ रही हो और हिदायत का मरकज एक न रहे, तो वो वर्कर जो दहाइयों से एक इशारे पर काम करता था ना, वो बिल्कुल बेसिमत हो गया। इस अंदरूनी तकसीम ने उनकी स्ट्रीट पावर और यकसुई को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ताकत का वो पारा जो पहले एक जगह जमा था, अब बिखर चुका था। और सियासत में कोई खला ज़्यादा दिल तो खाली नहीं रहता। जब MQM बिखर रही थी तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या PTI उसने कराची में तेजी से जगह बनाना शुरू कर दी। जी, एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई। अब यहाँ मेरे जहन में एक सवाल उभरता है, क्या नई नस्ल का PTI की तरफ माइल होना सिर्फ इसी अंदरूनी तकसीम का नतीजा था या बात इससे कहीं गहरी है? क्योंकि जो नौजवान 2018 में वोट डाल रहा था वो तो 1947 की हिजरत के कर्ब से बहुत दूर आ चुका था ना।
یہ اس کتاب کا ایک انتہائی بصیرت افروز تجزیہ ہے۔ تنظیم کا ٹوٹنا ایک وجہ ضرور تھا، لیکن اصل وجہ ایک بہت بڑی آبادیاتی تبدیلی تھی، یعنی ڈیموگرافک شفٹ۔ اچھا۔ 1980 کی دہائی کے ووٹر نے لسانی فسادات، کوٹا سسٹم اور اپنی بقا کی جنگ کو خود سہا تھا۔ اس کے لیے MQM ایک ڈھال تھی، لیکن جو تیسری نسل اب جوان ہو رہی تھی، ان کے مسائل و خواب بالکل مختلف تھے۔ ہاں، ان کی ترجیحات بدل چکی تھیں۔ بالکل، وہ پرانے نسلی بیانیے سے زیادہ ایک قومی بیانیے سے خود کو جوڑ رہے تھے، جس میں معیشت، کرپشن کے خاتمے اور نئے پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔ وہ خوف سے نکل کر امید اور قومی دھارے کی سیاست کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ تو اس تمام تجزیے کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ MQM آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی شہری سندھ کی سیاست کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ان کا وہ پرانا بلا شرکت غیر غلبہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ جی ہاں، وہ دیوا ہیکل عمارت آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی وہ ہیبت نہیں رہی، اور اب اس کے ارد گرد کئی اور عمارتیں بھی کھڑی ہو چکی ہیں۔ اور یہی اس مطالعے کی اصل اہمیت ہے سننے والوں کے لیے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ محض ایک شہر یا پارٹی کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل شہری سیاست کا ایک مکمل ماڈل ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک حقیقی محرومی لوگوں کو یکجا کر کے ایک ناقابل تسخیر طاقت بنا سکتی ہے، اور پھر وہی طاقت جب اقتدار اور تشدد میں الجھتی ہے اور اسے ایک طرف سے ریاستی دباؤ اور دوسری طرف سے نئی نسل کے بدلتے رجحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیسے بکھرتی ہے۔ بالکل، یہ سفر بتاتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی ڈھانچہ کتنا ہی منظم کیوں نہ ہو، وہ وقت اور اپنی اندرونی خامیوں سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ اس تفصیلی جائزے نے یقیناً کئی پرتیں کھولی ہیں۔ جی واقعی۔ اب جب ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کر رہے ہیں تو اس کتاب کا نچوڑ ہمیں ایک اور بہت گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا؟ آج جب کراچی جیسے تیزی سے پھیلتے ہوئے میگا سٹیز کی نئی اور نوجوان نسل پرانے نسلی یا علاقائی بیانیوں سے ہٹ کر نئے آپشنز کی طرف دیکھ رہی ہے، تو کیا مستقبل کی شہری سیاست میں خالصتاً نسل اور شناخت پر مبنی جماعتوں کے لیے کوئی گنجائش باقی بچے گی، یا پھر ہم ایک مکمل طور پر نئے اور نامعلوم سیاسی دور میں قدم رکھ چکے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا۔